آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی اہم امپورٹنٹ موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع نے یا اس لیکچر کی بنیاد پہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ٹاپک 1945 اور 1946 کے الیکشنز ہیں جو 1945-46 میں صوبائی اور مرکزی لیجسلیٹو اسمبلیز کے حوالے سے ہندوستان میں ہوئے۔ میں یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک تقسیم کا پروسیس نہیں ہوا تھا، اور میرے نزدیک یہ جو الیکشن ہیں انہوں نے ہندوستان کی جو آنے والی پالیٹکس ہے اس کو ری شیپ کیا۔ آج ہم نے ان جو الیکشنز ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے، اور یقیناً یہ الیکشنز ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے، خاص طور پر جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ 1945-46 کے الیکشنز جو ہیں یہ ہندوستان کا جو آزادی کی طرف سفر ہے اس میں ایک امپورٹنٹ قدم کے طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ These elections were conducted under the Government of India Act 1935. These elections were the first to be held after the World War II. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلے الیکشن تھے جو 1935 کے انڈین ایکٹ کے تابع کروائے گئے۔ These were the significant for their role in shaping the political landscape of pre-independence India. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ الیکشنز ہیں جنہوں نے ہندوستان کا جو پری پارٹیشن انڈیا ہے اس کی پالیٹکس کو بھی ری شیپ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو آئندہ کی پالیٹکس ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی ہمیں ان الیکشن سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان الیکشنز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس وقت ہندوستان میں بھی ظاہری بات ہے چونکہ ہندوستان برٹش انڈیا تھا، اور یہاں کے لوگ بھی اس جنگ میں انوالو تھے، اور خاص طور پر برٹش گورنمنٹ جو تھی، یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ، وہ اس جنگ کو لیڈ کر رہی تھی۔ تو جب جنگ عظیم دوم کا خاتمہ ہوا تو اس سے چند دن پہلے یعنی 15 اگست سے جولائی کا جو آخری ویک ہے، آخر میں یا آخری کہہ لیں 10 ڈیز جو ہیں ان میں الیکشن ہوئے یونائٹڈ کنگڈم میں، اور ان الیکشنز میں برطانوی جو لیبر پارٹی ہے اس نے بڑے وسیع پیمانے پر اکثریت حاصل کی۔ اب کانگریس کے جو رہنما تھے ہندوستان میں وہ کئی سال سے جو لیبر پارٹی تھی اس کے قائدین کے ساتھ، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ، کانگریسی لیڈرشپ جو ہے ہندوستان کی، ان کے بڑے خوشگوار تعلقات تھے، اور اس غیر متوقع جو بدلتی ہوئی صورتحال تھی اس سے انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ برطانوی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کو ہر صورت میں ایک یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں ہی رکھا جائے، چونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ ہندوستان جو ہے یہ کبھی بھی اتنا بڑا یونائٹڈ انڈیا نہیں بنا، ایون مغلوں کے دور میں بھی یہ جو برٹش انڈیا ہمیں نظر آتا ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ جب آزادی ہم ان کو دیں تو اس کے بعد برٹش کامن ویلتھ کا جو ہندوستان حصہ بنے وہ یہی ہندوستان ہو جس کو ہم نے کریٹ کیا، یہ جو ہماری سپروین میں بنا۔ لیکن بہرحال اس مقصد کے حوالے سے انڈین نیشنل کانگریس بھی اسی نقطہ نظر کی حامی تھی، اور برٹش لیبر پارٹی اور برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ بھی اسی نقطہ نظر کی حامی تھی، لیکن ان الیکشنز نے ہندوستان کی تاریخ جو ہے اس کو رقم کیا، اور دونوں برٹش انڈیا کی لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی لیڈرشپ جو ہے ان کا وہ جو خواب تھا یا خواہش تھی جس کو آپ کہہ لیں کہ ہندوستان کو یونائٹڈ رکھا جائے، وہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اب ہم ان کے بیک گراؤنڈ کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دیز الیکشن ور انفلوئنسڈ بائی دی اینڈ آف دی برٹش کولونیل رول اینڈ دی امپیکٹ آف دی ورلڈ وار II. The Indian National Congress and the All India Muslim League were the two major political players in these elections. اور دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ we are the sole representatives of the Indian people. مسلم لیگ کا دعویٰ یہ تھا کہ we are All India Muslim League is the sole representative of the Indian Muslims. جب انڈین نیشنل کانگریس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہندوستان کی تمام قومیتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ Growing discontent against British rule set the stage for a highly contested
electoral process. اب یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ جو 1945 اور 1946 کے الیکشنز ہیں، اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ملک میں وہ تھوڑی سی ٹینس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی. دس ایکٹ پرووائڈیڈ اے فریم ورک فار پروونشل اٹانومی اینڈ اے فیڈرل اسٹرکچر. یعنی اس جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ہندوستان کو دیا گیا، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت 1937 کے الیکشن بھی ہوئے تھے، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ الیکشن جو ہیں 45 اور 46 کے الیکشن یہ بھی کروائے جا رہے ہیں. تو اس آئین نے اس ایکٹ نے ہندوستان کی جو گورنمنٹ کی شکل ہے اس میں فیڈرل اور پروونشل دونوں اسٹرکچرز جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا، ان کی پاورز اور ان کی اٹانومی جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کیا. دس ایکٹ الاؤڈ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف لیجسلیٹو اسمبلیز اکراس پروونسز اینڈ دی سینٹر. یعنی مرکز کی سطح پہ بھی اور صوبوں کی سطح پہ بھی لیجسلیٹو اسمبلیز جو ہیں ان کے بنانے کا جو فریم ورک ہے وہ اس ایکٹ میں دیا گیا. دس ایکٹ ایم ٹو placate Indian political aspiration but fell short of full self-governance. ہندوستان کے لوگ تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ ہمیں فل آزادی ملے اور فل سسٹم جو ہے وہ ہمیں خود سیلف گورنمنٹ کا ملے، لیکن اس ایکٹ نے ان کی جو سیلف گورننس کی جو خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا. اب ان الیکشن میں وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، وہ کون سے پولیٹیکل پلیئرز تھے جنہوں نے ان الیکشن میں اپنا رول پلے کیا. ان میں ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو انڈین نیشنل کانگریس کا نام ہی آئے گا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ سب سے بڑی ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹی تھی اور اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا. سو انڈین نیشنل کانگریس ایم ٹو ریپرزینٹ دا انٹرسٹ آف دی یونائٹیڈ انڈیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان کی جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کا جو دعویٰ ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا تھا، جبکہ اس کے بالکل برعکس آل انڈیا مسلم لیگ sought to promote the political rights of the Muslims in India. یہ جو مسلم لیگ ہے یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی سول ریپرزینٹیو جماعت اور پولیٹیکل پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور اس کا تھا کہ ہم وی آر ہیئر ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دی مسلمز آف انڈیا. Other parties like the Communist Party of India and the regional parties also participated in these elections and adding diversity to the electoral landscape. یعنی میجر جو پلیئرز تھے وہ دو ہی یہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ایک آل انڈیا مسلم لیگ اور دوسری انڈین نیشنل کانگریس. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود تھیں، جیسے کمیونسٹ پارٹی کا میں نے ذکر کیا، اور اس علاقائی جماعتیں بھی تھیں، جیسے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو یہاں یونینسٹ پارٹی تھی. اسی طرح جو دوسرے پروونسز ہیں وہاں پہ بھی علاقائی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ موجود تھیں، تو انہوں نے بھی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. ووٹر انرولمنٹ اینڈ پارٹیسپیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اپراکسیمیٹلی 30 ملین پیپل ور ایلیجیبل ٹو ووٹ ان دیز الیکشن. 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے پورے ہندوستان میں وہ الیکشن کے اہل تھے. یعنی ان کے جو ووٹرز کی جو کوالیفیکیشنز رکھی گئی تھیں ان کوالیفیکیشن کے تحت صرف 30 ملین لوگ پورے ہندوستان کی جو آبادی ہے اس میں سے ووٹ دینے کے اہل تھے. دی الیکشن سا سگنیفیکنٹ ٹرن آؤٹ. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے، ریفلیکٹنگ وائڈ اسپریڈ پبلک انٹرسٹ ان پولیٹیکل چینج. اور جو لوگوں کی جو الیکشن میں پارٹیسپیشن تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل چینج چاہ رہے ہیں. However, the electorate was limited with restrictions based on the property and education. یعنی ہر شخص جو ہے اس وقت جو 18 سال کا، جیسے ابھی یونیورسل فرنچائز کی بات ہم کرتے ہیں تو ہر 18 یا 21 سال کا جو شخص ہے وہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، he has the right to cast his or her vote. اس پیریڈ میں ایسے نہیں تھا. اس وقت کچھ ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پر BA جو بندہ تھا یا خاتون تھی وہ ووٹ دینے کی اہل تھی، یا زمین کی ایک لمٹ رکھی گئی تھی کہ اتنا بڑا جو زمیندار ہے جس کے پاس اتنی لینڈ ہولڈنگ ہوگی وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی کوالیفیکیشنز تھیں. ایج جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر، اس میں بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک یہ فیکٹر بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنس تھی وہ ایجوکیشن اور لینڈ اور اس طرح کی کوالیفیکیشن کو دی گئی. تو ان تمام ریسٹرکشنز کے باوجود 30 ملین لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے اہل قرار. اب ہم الیکٹورل پروسیس اور اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں.
تو الیکشن ور ہیلڈ فار 11 پروونشل اسمبلیز اینڈ دی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی. 11 صوبے اس وقت موجود تھے ہندوستان میں, تو 11 صوبوں کی جو پروونشل اسمبلیز تھیں ان کے الیکشن ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی لیجسلیٹو اسمبلی تھی, سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی تھی, اس کے الیکشن ہوئے. دا ووٹنگ پروسیس فالوڈ اے سسٹم آف لمیٹڈ فرنچائز. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ یہ ووٹنگ پروسیس جو اس میں ہر شخص کو یونیورسل فرنچائز جو تھی وہ نہیں تھی, ہر شخص کو ووٹ کا رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا, صرف وہ لمیٹڈ فرنچائز کی بنیاد پر وہ چنے ہوئے لوگ جو وہ کوالیفیکیشن جو الیکشن ووٹر کے لیے رکھی گئی تھی ان کو فلفل کرتے تھے, وہی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے وتھ سیپریٹ الیکٹوریٹس فار کمیونٹیز. اور وہ جو دو جداگانہ انتخابات ہیں, رائٹ ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ جس کی مسلم لیگ ہمیشہ بات کرتی رہی, وہ رائٹ ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ کے تحت یہ انتخابات کروائے گئے. دی الیکشن ور کنڈکٹیڈ انڈر دی سپرویژن آف دی برٹش ایڈمنسٹریشن انشورنگ اے لیول آف کنٹرول اوور دی پروسیس. یعنی یہ الیکشن جو ہیں یہ برطانوی حکومت کے زیر اثر جو ہے وہ کروائے گئے, اور انہوں نے اس میں اس الیکشن پروسیس جو ہے اس کو فری اینڈ فیئر کر رکھنے کے لیے مکمل جو ہے وہ باضابطہ اس کی کوششیں کی. الیکشن کے ریزلٹس کیا آئے؟ دی انڈین نیشنل کانگریس ایمرج ایز دی ڈومیننٹ پارٹی ان دی پروونشل اسمبلیز. صوبوں کی جو اسمبلیاں تھیں, میجارٹی جو صوبے تھے اور جو جہاں پہ ہندو اکثریت تھی لوگوں کی, وہاں پہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس نے انتخابات جیتے. جبکہ اس کے بالکل برعکس وہ پروونسز جہاں پہ مسلم میجارٹی تھی, وہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک سگنیفیکنٹ وکٹری جو ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ایک جو وہ لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہوتی ہے وہ حاصل کی. اس کے لیے میں نشستوں کے حوالے سے بھی میں بات کر دیتا ہوں. صوبائی اسمبلی جو تھی نا, نیشنل اسمبلی جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی تھی, اس میں جو مسلمان تھے ان کے لیے جو سیٹیں ریزرو رکھی گئی تھیں وہ 30 تھیں, اور یہ 30 کی 30 ریزرو سیٹیں جو مسلم لیگ کے لیے مسلمانوں کے لیے ریزرو رکھی گئی تھیں, یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا انہوں نے جیتی. گویا 30 کی 30 سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی نشستیں آل انڈیا مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس نے جو مسلمانوں کے لیے ریزرو تھیں وہ جیتی. اس کے علاوہ اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو صوبوں کے لیے جو مسلمانوں کے لیے ریزرو سیٹیں تھیں وہ 495 تھیں, 495 سیٹس فار ریزرو فار دا مسلم, اینڈ 446 ریزرو سیٹس فار دی مسلمز. آؤٹ آف 495 دی مسلم candidates contesting their elections from the platform of All India Muslim League won these seats. یعنی جو مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی ریزرو سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے 495 مسلم ریزرو سیٹوں میں سے 446 ریزرو سیٹیں جو تھیں, یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مور دین 89% آف دا ٹوٹل ریزرو سیٹس فار دا مسلمس جو تھیں ان میں سے مسلم لیگ نے یہ نشستیں جیتیں. کانگریس نے بھی ہندو حلقوں میں ملتی جلتی اسی طرح کی لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی اور ہندو اکثریت کے تمام صوبوں میں اقتدار حاصل کیا. بنگال میں مسلم لیگ نے کل 119 مسلم نشستوں میں سے 113 پر کامیابی حاصل کی, اور وہاں پہ حسین شہید سہروردی جو ہیں جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے, ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. پنجاب میں 86 مسلم نشستیں تھیں ٹوٹل, اور ان میں سے 79 جو سیٹیں تھیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس نے جیتی. سندھ میں بھی مسلم لیگ فل فلیج وکٹری کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی. صرف جو NWFP تھا, شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو کہتے ہیں, جس کو اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں, جو پاکستان کے 1973 کے آئین میں 18ویں آئینی ترمیم کی گئی, اس میں اس کا نام NWFP سے خیبر پختونخوا کیا گیا. تو اس میں 36 مسلم نشستیں ریزرو تھیں, جن میں سے 17 مسلم لیگ نے جیتی, اور اس طرح وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی, اور انڈین نیشنل کانگریس نے ڈاکٹر خان صاحب کی سربراہی میں پھر یہاں پہ حکومت بنائی. 1946 اور 45 کے یہ جو انتخابات ہیں, جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی آنے والی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا. اب اس کی امپلیکیشنز کیا تھیں انڈین پالیٹکس میں ان ریزلٹس کی؟ دی الیکشن انٹینسیفائڈ دی ڈیمانڈ فار انڈیپینڈنس. ایک تو یہ کہ الیکشن نے جو آزادی کا جو مطالبہ تھا اس کو مزید شدت کے ساتھ پیش کیا جانے لگا, اینڈ ہائی لائٹڈ دا نیڈ فار کانسٹیٹیوشنل ریفارم. اور جو آئینی ریفارمز ہیں, جو آئینی اصلاحات ہیں, ان کی ضرورت پر زور دیا جانے لگا. They underscored the challenge of unity among different communities in India.
یعنی وہ جو ہندوستان کی انڈین نیشنل کانگریس اور برٹش گورنمنٹ جو ہندوستان کو یونائٹڈ انڈیا کے طور پر دیکھ رہی تھی اور مسلمان جو ہیں یعنی آل انڈیا مسلم لیگ وہ تقسیم کی بات کر رہی تھی، پاکستان کی بات کر رہی تھی، تو یہ جو خواب تھا انڈین نیشنل کانگریس کا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ ان الیکشنز نے واضح کر دیا کہ کانگریس کا وہ دعویٰ کہ وہ مسلمانوں کی ریپرزینٹیٹو بھی ہے یہ غلط ثابت ہوا، اور مسلم لیگ کا یہ دعویٰ کہ وہ سول ریپرزینٹیٹو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ درست ثابت ہوا۔ اب مسلم لیگ کو اگنور کرنا پاسبل نہیں تھا، اور اسی وجہ سے مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئی۔ دی ریزلٹس سیٹ دا اسٹیج فار گروئنگ ٹینشن بٹوین دی کانگریس اینڈ مسلم لیگ، اور اسی وجہ سے چونکہ کانگریس کا مطالبہ یونائٹڈ انڈیا کا مطالبہ تھا، اس کے بالکل برعکس آل انڈیا مسلم لیگ کا مطالبہ ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ تھا، پاکستان کی بات کر رہی تھی، تو یہ دو جو ہیں وہ کنفلکٹنگ پوائنٹ آف ویو تھے ہندوستان کے فیوچر کے بارے میں، لہٰذا دونوں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں یا جو گروپس ہیں یا جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے درمیان اس موضوع پر ٹسل جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ اگر ہم ان الیکشن کے بعد جو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ریئیکشن ہے اس کی بات کریں تو دیز الیکشن ور کلوزلی آبزروڈ بائی دی انٹرنیشنل پاورز ریفلیکٹنگ گلوبل انٹرسٹ ان انڈیاز فیوچر۔ دنیا کے سارے ممالک کی بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ ہو یا رشیا ہو اس وقت، یہ ساری پاورز جو چائنا ایون، یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں جو الیکشن ان کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے۔ ڈومیسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو ریئیکشن جو ہے وہ ویری کرتا ہے with celebration among the Congress supporters and concern from the Muslim League۔ یعنی کانگریس کے جو لوگ تھے یا کانگریس کا جو سپورٹر ہے جو ووٹر ہے اس نے تو اس پہ چونکہ بہت سارے صوبوں میں وہ اکثریت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے اس پہ جشن منایا، جبکہ مسلم لیگ جو ہے اس کو ریزرویشنز تھیں ان الیکشن پہ یا ان کے ریزلٹس پہ، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ اتنی بڑی اکثریت کے بعد بھی انہیں شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ملے، تو بہرحال وہ انہوں نے اپنے کچھ کنسرن جو ہے وہ شو کیے۔ The results prompted discussion on post-war governance and the future of British rule in India۔ یعنی ان نتائج نے ان ڈسکشن کو جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ڈسکشن تھی ان کو اس حوالے سے شروع کروایا کہ اب ہندوستان میں جو برٹش رول ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا، یعنی وہ ہندوستان میں انگریز موجود رہیں گے یا وہ ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ 1945 کے 46 کے انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت کیا کہ مسلم لیگ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اس نے کانگریس کی مسلم لیگ سے دشمنی اور مخالفت میں بہرحال اضافہ کیا۔ مسلم لیگ کی نمائندگی کے کردار کو سراہنے اور ان کے ساتھ شرائط پر آمادہ ہونے کی بجائے کانگریس مسلمانوں کی تقسیم کی پالیسی پر عمل پیرا تھی، یعنی وہ مسلمان جو پاکستان کی بات کر رہے تھے کانگریس ان کو توڑنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ اب کنکلوژن کی طرف اگر ہم آئیں تو 1945-46 کے الیکشن جو ہیں انہوں نے ہندوستان کی جو آزادی کی تحریک اور جو کوشش تھی اس میں ایک بڑا امپارٹنٹ رول جو ہے وہ مارک کیا۔ They laid the groundwork for future negotiations between the Indian leaders and the British government۔ ان الیکشن کے بعد ہندوستان کے لیڈرشپ کے آپس میں بھی گاندھی جناب مذاکرات جو ہیں بڑے معروف ہیں، اور اس کے علاوہ لیڈرشپ جو ہے اس کے مذاکرات جو ہیں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا رستہ جو ہے وہ بنایا۔ دی الیکٹورل آؤٹ کمز شیپ دا پولیٹیکل لینڈسکیپ لیڈنگ ٹو دی ایونچوئل پارٹیشن آف انڈیا ان 1947۔ یعنی ان الیکشن کی جو آؤٹ کم ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ الیکشن نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ جو ایفیلیشن اس کو ثابت کر دیا، اور مسلم لیگ کا جو وہ نعرہ تھا قیام پاکستان کا وہ اس نعرے کے حوالے اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو سکی۔ سو تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔